آپ ذرا سوچیں کہ بہت سے کام اعلی حضرت سے صدر الشریعہ نے کرائے، جن میں ایک ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اعلی حضرت کے پاس آیا کہ بد مذہبوں کے یہاں تک کہ قادیانی کے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ملتا ہے بازاروں میں، حضور آپ ایک ترجمہ لکھوا دیں تاکہ لوگ دوسرے ترجموں سے پرہیز کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے ذمہ داری کون لے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ کیا ذمہ داریاں؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کے اردو اور فارسی میں جتنے ترجمے دستیاب ہیں وہ سب جمع کیے جائیں، اور پھر جو میں ترجمہ لکھوا دوں، جتنا لکھوایا اس کو تمام متداول تفاسیر سے موازنہ کیا جائے، اور اس میں جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہو اس کی نشاندہی کر کے مجھے بتایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ روزانہ ایک صفحے یا ایک رکوع کا آپ ترجمہ لکھواتے اور یہ شرط کر دی کہ جب تک اس کا تمام متداول تفاسیر سے موازنہ اور مقابلہ نہ کر لیا جائے تب تک میں آگے کا کوئی ترجمہ نہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کا کوئی قبول کرنے والا ملا نہیں۔ میں نے ہی چونکہ ترجمۃ القرآن کی فرمائش کی تھی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے 3 بجے تک مغرب بعد سے صرف عشاء کی نماز پڑھتا، اس کے بعد پھر جٹ جاتا، اور 3 بجے رات تک تمام متداول تفاسیر سے اس کا موازنہ کرتا، اور جہاں مجھے اطلاع کی ضرورت پیش آتی اس کی نشاندہی بھی کر کے اعلی حضرت کے سامنے پیش کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 بجے رات کو گھر واپس آ کر رات کا کھانا کھاتا تھا۔ کئی سال تک میرا یہی معمول رہا جب تک ترجمہ مکمل نہ ہوا، اور میں جہاں پر ترمیم چاہتا وہ نشان لگا لیتا، اعلی حضرت کے سامنے وہ سب پیش کرتا، کیونکہ آگے کا ترجمہ لکھنے کی شرط یہی تھی۔ تو اس لیے میں نے اپنے کاغذ پر اپنی دعوات اور اپنی
روشنائی اپنے قلم سے اس ترجمے کو لکھا اور اس کا مالک میرے سوا کوئی نہ رہا مگر حضرت سعد الافاضل اس کی تفسیر کی نیت سے میرے پاس سے لے گئے اور اب تک وہ واپس نہ کیا، حالانکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تفسیر مکمل ہو جائے گی تو میں واپس کر دوں گا، مگر اب تک مجھے واپس نہ ملا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت سعد الافاضل کی لائبریری کی کچھ کتابیں ردی خانے میں فروخت کرنے کے لیے کوئی لے گیا، اسی میں وہ ترجمہ بھی ملا اور اس ترجمے کی اصل کاپی ابھی بھی ایک صاحب کے پاس موجود ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا حقیقی مالک میں ہوں، کیونکہ گم شدہ چیز جب مالک معلوم ہو تو اس کو پہنچانا واجب ہے، مگر آپ پہنچا نہیں رہے۔ بہرحال تو انہوں نے اب اس کے بعد یہ کہا کہ میرے پاس اس کا فوٹو ہے، اصل سے اب فوٹو پر آ گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اعلی حضرت سے پورے قرآن عظیم کا ترجمہ صدر الشریعہ نے کروایا اور صدر الشریعہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ فرمایا کہ 3 بجے رات سے پہلے میں نے کبھی ان دنوں میں کھانا نہ کھایا، اور اس طرح متداول تفاسیر سے اس کا جب میں نے موازنہ کیا باقاعدہ اعلی حضرت کے سامنے میں نے نشاندہی کی کہ یہاں یہ کچھ تبدیلی چاہیے۔ فرماتے ہیں پورے ترجمہ قرآن میں 4 یا 5 جگہ میری ترمیم قبول کی گئی، باقی جو میں نے ترمیم کے لیے عرض کیا تھا اعلی حضرت نے اس کی صفائی اس انداز میں دی کہ میرے تمام خیالات ہوا ہو گئے۔ یہ میرے سرکار اعلی حضرت کی ترجمہ نگاری ہے، یہ اس طرح نہیں کہ خوب مطالعہ کر کے اور خوب اس میں کاٹ پیٹ کر کے اصلاح وغیرہ کر کے، بلکہ فرمایا کہ آپ اس کا ذمہ لیجئے، میں عصر کے بعد جو لوگوں سے ملاقات کا وقت ہے 1 صفحے یا 1 رکوع کا ترجمہ آپ کو لکھا املا کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ املا کرتا رہا اور پھر مطالعہ کیا، 4 یا 5 جگہ میری پوری کاوشوں مطالعے کے بعد کاوشوں سے جو تبدیلی کے مواقع تھے ان میں صرف 4 یا 5 جگہ تبدیلی فرمائی، اور باقی وہی جو ترجمہ تھا فرمایا کہ یہی صحیح۔ بہرحال